عبادت گزاری میں کتنا ہی آگے نکل جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں میں تو قرآن پڑھتی رہتی ہوں گھر میں اور اتنا پڑھتی ہوں. لیکن یہاں پر ایک بات کیا پتہ چلی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. گھر میں آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں اس سے علم نہیں آ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی تفسیر پڑھ لی ہے، تو تفسیر پڑھ لینے سے علم نہیں آئے گا جب تک آپ کسی استاد سے نہ سیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے نماز، قرآن، تسبیح پڑھنا. وہ تو عبادت ہے، یہ تعلیم ہے، دونوں میں فرق ہے نا. تو اس میں جس طرف آپ کو بھلائی ملے گی، اجر ملے گا، وہ صرف عبادت کرنے سے نہیں ملے گا بلکہ اس کو سمجھنے سے ملے گا کہ میرا اللہ اس قرآن میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے علم والا عبادت گزار سے کتنا آگے نکل جاتا ہے. تو علم والا اپنے علم کی وجہ سے درجہ پاتا ہے، اپنے علم کی وجہ سے جاہل عبادت گزار سے بہتر ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، علم کو سیکھو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جس کا جی چاہے سیکھے اور جس کا جی نہ چاہے وہ نہ سیکھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں اس کو لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو رسول تمہیں دے لے لو. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم سفارشی ہے، اس کی سفارش قبول ہوگی، اس کی بات مانی جائے گی. اور جو شخص اس کو اپنا امام بنائے گا. امام کون ہوتا ہے؟ مسجد میں جو امام ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو قرآن کو امام کیسے بنائیں گے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، اسی کو کرتے جانا ہے ہمیں. تو یہ اسے جنت میں لے کر جائے گا، اور جو اسے پیٹھ پیچھے ڈال دے گا یا اسے جہنم میں لے کر جائے گا. اس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے اور اسی کی وجہ سے لوگ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. وہ سفارش بھی یہ اسی کی کرے گا جو اس کو سیکھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو فالو کرے گا. اور جس کے خلاف یہ فریق بنے گا کہ اس نے مجھے نہیں سیکھا، اس نے مجھے نہیں سمجھا، تو اس کی بات مانی جائے گی، یعنی اس قرآن کی بات مانی جائے گی. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے پہلوؤں میں نبوت کو سمیٹ رہا ہے، کیونکہ یہ کلام نبی پر اترا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نبوت کو سمیٹ رہا ہے. وہی کا علم ہے نا، یہ نبی کی میراث ہے. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سیکھنے کی ترغیب فرمائے اور اس کی فضیلت بھی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ قرآن سیکھو، اور اس کی فضیلت بھی بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو. اور فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت میں ایسے وقت میں آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت زیادہ محتاج ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا قیامت کا دن کتنا مشکل ہوگا، کتنا ہولناک دن ہوگا. اس دن انسان بڑا ہی محتاج ہوگا. تو اس دن یہ قرآن آئے گا اور ایک بہت حسین شکل میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وہی ہوں جس سے تو محبت کیا کرتا تھا، جس کی تو عزت کیا کرتا تھا، میری وجہ سے تو راتوں کو جاگتا تھا،
اس پہ وہ کہے گا شاید تو قرآن ہے، کیونکہ وہ واقعی ہی ایسا کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت یہ قرآن اسے اللہ کے حضور لے کر آئے گا۔ اب اس شخص پر ایک طرف وہ بادشاہی ہوگی اور ایک طرف جنت کر دی جائے گی، اور اس شخص پر بادشاہی کا تاج رکھ دیا جائے گا، اور اس کے مسلمان والدین کو بھی تحفہ دیا جائے گا جس کی قیمت دنیا سے کہیں زیادہ ہوگی۔ وہ کہیں گے ہمیں یہ کیسے ملا، ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں تھے۔ ان کو کہا جائے گا کہ تمہارا بیٹے یا بیٹی جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کو سیکھا کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا، تو اسی کا ہی وہ ہے یہ نتیجہ۔ تو اسی طرح یہ قرآن ہمارا سفارشی بنے گا، یہ ہمارا دنیا اور آخرت کا ساتھی بنے گا، اس کا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح ابو دردہ تھے، ان کے پاس لیث آئے، وہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کر کہنے لگے اے ابو دردہ، میں آپ کے پاس مدینے سے ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ نے اس کو بلا واسطہ مطلب کہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ابو دردہ نے کہا کیا یہی مقصد ہے، تجارت وغیرہ، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں صرف اسی لیے آیا ہوں۔ تو ابو دردہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہوئے کہ جو شخص علم کی طلب میں ایک راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی علم سیکھنے کے لیے آپ جس راستے پر چلتے ہیں، اب آپ یہ علم کے راستے پر آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ ایزی کر دیتے ہیں، پھر جنت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے اس کو پانا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا کہ فرشتے طالب علم پر خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علم والے کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق استغفار کرتی ہے، وہ مچھلیاں پانی کی تہ میں استغفار کرتی ہے۔ آپ مچھلی کو دیکھنا تو سوچنا کہ یہ بھی استغفار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علم والے کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہی ہے، اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء نے کوئی درہم دینار نہیں چھوڑا، ان کی وراثت میں کوئی جائیدادیں نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھے، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا۔ ان کی وراثت کیا ہے؟ یہ علم ہے، دین کا علم ہے۔ اب کون ہے جو اس میراث کو سمیٹنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ان کا وارث بننا چاہتا ہے؟ کون ہے جو انبیاء کی میراث میں حصہ لینا چاہتا ہے؟ تو جس کسی نے اس علم کو حاصل کیا، اس نے بہت بڑا حصہ وصول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے علم کی فضیلت، یہ عام چیز نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں حصہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ اس علم کی قدر و قیمت اور اس کا جو حق ہے وہ پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی، اور قبر میں اس کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔